بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے وقاص میر اور آپ سن رہے ہیں اردو پاڈکاسٹ۔ آج بات کرنا چاہتا ہوں شرپسند کے بارے میں۔ شرپسند کسے کہتے ہیں؟ شرپسند کا ایک ایسا ٹائٹل آپ کے ذہن میں جب آتا ہوگا تو کوئی نہ کوئی ذہن میں ضرور آئے گا، آپ کی فیملی میں، فیملی سے باہر۔ لیکن زیادہ تر اس طرح کے لوگ فیملی میں ہی ہوتے ہیں۔ باہر والے لوگوں کو آپ سے کیا مسئلہ؟ کوئی نہ کوئی ایسی بات لے کے اس کو کھینچ کے مروڑ کے دوسروں کے آگے پیش کر دینا۔ کوئی بندہ ان کے پاس جب کوئی رائے لینے جائے اور وہ رائے ایسی دی جائے کہ خاندان کے خاندان علیحدہ ہو جائیں، یہ ہوتے ہیں شرپسند۔ یہ ایک ایسی بری عادت ہے جس سے خاندان تو تباہ ہوتے ہی ہیں، لیکن انسان اپنی آخرت بھی تباہ کر لیتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کبھی کبھی کہ شیطان جو ہے اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن ایک شرپسند شخص کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اگر آپ ان کی آنکھوں میں جھانکیں تو اس ڈیٹ قسم کی آنکھیں اور بے شرم قسم کے انسان کے آنکھوں کے اندر سے آپ کو خون ٹپکتا دکھائی دے گا، جو کہ وہ رشتوں کا کرنا چاہتے ہیں۔ میں مختلف لوگوں سے بات کرتا ہوں اور ان کے وہ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنی باتیں، اپنی زندگی کے بارے میں رائے لیتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب بندہ مختلف لوگوں کی باتیں سنتا ہے تو بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اور میں نے یہ سیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں جو کہ اس وقت مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ایسے شرپسند لوگوں کی وجہ سے ہی پھنسے ہیں جو کہ ان کی فیملی میں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے بھائی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے کزنز ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے چچا زاد ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے دور کے کزنز ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے بزرگ تک شرپسند ہوتے ہیں۔ تو کوئی ایسی بات اس میں آپ کہہ نہیں سکتے، کوئی ایسا فکسڈ فارمولا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ایک شرپسند شخص جو ہے وہ کسی ایک ایسے رشتے کے ساتھ اس کا تعلق ہے آپ کے ساتھ۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو اس طرح کے لوگوں سے بچانا کیسے؟ اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں، ان کو انہی کی میڈیسن دینا چاہتے ہیں، تو آپ اپنا وقت برباد کریں گے۔ آپ صرف یہ کریں کہ ان کے ساتھ باتیں شیئر کرنا چھوڑ دیں، ان سے تھوڑی سی دوری اختیار کر لیجئے، تھوڑا سا ان سے دور ہو جائے۔ کم سے کم بتائیں ان کو کہ آپ کی زندگی میں ہو کیا رہا ہے، کم سے کم ان کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اگر آپ کسی ایسے گروپ میں ان کے ساتھ ہیں تو خاموش رہیے، ضروری نہیں کہ ہر بات کا جواب دیں۔ اگر آپ ان سے ملتے ہیں کسی محفل میں تو سلام کریں جیسے کہ آپ کا فرض ہے، اور اپنے کام سے کام رکھیں۔ اگر ان کو محسوس ہوتا بھی ہے کہ آپ تھوڑی سی کنارہ کشی کر رہے ہیں اور تھوڑا سا دور ہو رہے ہیں ان سے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ اپنے سٹریس لیولز کو، اپنی زندگی کو تھوڑا سا خوشگوار کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک آپ کا حق ہے اور یہ آپ کو کرنا چاہیے۔ کوئی بھی شخص آپ کے آنسو جو کہ آپ تکیے پہ رات کو روتے ہوئے سٹریس میں، ڈپریشن میں، انزائٹی میں جب آپ بہا رہے ہوں گے، آپ کے آنسو آگے صاف نہیں کرے گا، اور خاص طور پہ اس طرح کے لوگ، تو آپ اپنا سٹریس لیول، اپنا مینٹل لیول ظاہر بات ہے بندے مینٹل بھی ہو جاتے ہیں اس معاملے میں، تو اس کو خراب کرنے کی بجائے بہتری کی طرف لے کے جائیں، اور صرف تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ اپنی زندگی کو سیریس لیں، جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کو ایک تحفہ سمجھ کے اس کو صحیح طرح سے گزارنا سیکھ جائیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرے اگر آپ خود نہ چاہیں۔ آپ کو کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑے گا۔ جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہے کسی ایسے شخص کے بارے میں، کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں جو کہ آپ کی زندگی کو جہنم بنا رہے ہیں، آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا اور کوشش کرنی پڑے گی کہ آپ کی زندگی بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو
اور ہم سب کی زندگی کو خوبصورت سے خوبصورت ترین بنا دے۔ آمین۔